وجعلوا لله مما ذرأ من الحق والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ مشرکین اللہ کے لیے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کھیتی اور جانور سے ایک حصہ متعین کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ کے لیے ہے اپنے گمان کے مطابق، اور یہ حصہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ پس جو شرکاء کا حصہ ہوتا وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا وہ ان کے شرکاء تک پہنچتا۔ برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے۔ پچھلی آیات میں شرک کی تردید کی گئی اور مشرکین سے ایک فیصلہ کیا گیا آخری کہ تمہیں اگر توحید سمجھ نہیں آ رہی تم اپنی جگہ کام کرو، جس راستے پر تم چل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ یہ کہیں کہ میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں، میں اپنے طریقے کو اختیار کرتا ہوں، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کون ظالم ہے اور کون صحیح راستے پر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ایک عملی شرک کو بیان کیا۔ اعتقادی شرک تو ان میں تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مانتے۔ یہ جو مشرک تھے، مشرک کہتے ہی اسی کو ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتا ہے۔ اس کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سب سے بڑی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاون یہ بھی ہیں اور بتوں کو اور درختوں کو اور اس وقت کے اور ہر زمانے کے اعتبار سے جو تخیلات باطلہ ہیں، برے خیالات یعنی برے نظریات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معاون قرار دینا کہ اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں ساتھ ان کو بھی اختیار ہے یہ بھی کرتے ہیں، تو ایسوں کو مشرک کہتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ دہریہ لوگ ہیں، تو وہ ایک دوسری قوم ہے۔ یہاں مشرکین کا تذکرہ ہے، ان کا عملی شرک بیان کیا جا رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَقِّ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ اس بات کا نظریہ تو وہ رکھتے تھے کہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، تو فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کھیتی فصل اور اسی طرح جانور یا وہ جو کاروبار کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، پھر کیا کرتے اس میں سے ایک حصہ نکال لیتے، نکال کر اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے، یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ حصہ ہمارے بتوں کے لیے ہے، اللہ کے غیر کے لیے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے ان کے گمان کے مطابق، یعنی ان کے جو کاہن تھے اور ان کے جو مشرکوں کے بڑے راہبر تھے انہوں نے یہ ذہن میں ڈال رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالو، لیکن اللہ تعالیٰ کو ضرورت کسی چیز کی نہیں ہے تو فقراء میں تقسیم کر دو، یعنی یہ ان کو نظریہ دیا تھا۔ اور جو حصہ وہ نکالتے تھے بتوں کے لیے، اللہ کے غیر کے لیے، تو اس کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو ہیں محتاج ہیں، یہ اللہ کا غیر، یہ جو بت ہیں یہ محتاج ہیں، تو یہ حصہ انہی کے حوالے کرنا ہے۔ تو ان کے جو وہاں بیٹھے ہوتے جانشین بتوں کے مجاور
تو وہ مال صرف وہی لوگ کھاتے تھے اور کسی کو نہیں دیا جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ بس یہ ہمارے بت کو اور ہمارے بڑے کو پہنچ گیا ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حصے کے بارے میں کوتاہیاں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ۔ جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر کبھی نہیں پہنچتا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا وہ شرکاء کی طرف چلا جاتا۔ یعنی جو انہوں نے اللہ کے لیے حصہ رکھا ہے، شرکاء کے لیے رکھا ہے، تو شرکاء کو مقدم رکھتے، اللہ کے غیر کو مقدم رکھتے، اور اگر ان میں کم پڑ جاتا، مثلا مجاور نے کہہ دیا کہ یہ مال تو تھوڑا ہے، تو پھر جو اللہ کا حصہ نکالا ہوا ہے وہاں سے اٹھا کر اس شریک کو اور بدھ کو اور اس کے مجاور کو خوش کرتے تھے۔ اور اگر ادھر اللہ تعالیٰ کا جو حصہ ہے وہ جو فقراء میں تقسیم کرتے تھے، فقراء بچ گئے، ان کی ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی، تو یہاں سے حصہ نکال کر ادھر نہیں دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی نکال رکھا تھا، لیکن اپنے بتوں کے حصے کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ اس وقت کا شرک تھا، اور یہ شرک کیونکہ چلا آ رہا ہے، آج جو مشرک ہیں وہ اس درجے کے تو نہیں ہیں، لیکن شرک کے درجات ہیں۔ یہ جو لوگ اللہ کے غیر کو، یعنی بزرگوں کو، پیروں کو اور ان کے قبروں کو وہی درجہ دیتے ہیں جو مشرکین بتوں کو دیتے تھے، اور یہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بیٹے دیتا ہے اور یہ بزرگ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی مسائل حل کرتا ہے، یہ بزرگ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بیماریاں دور کرتا ہے، یہ بزرگ بھی بیماریاں دور کرتا ہے۔ یہ بھی شرک ہے۔ اور پھر وہی نظریات آگے کہ اللہ کا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہیں، اس میں تو کوتاہی ہو رہی ہے، زکوٰۃ پوری نہیں ادا کرنے پہ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے، اور صدقہ فطر ہے، عشر ہے، یہ اللہ کی طرف سے واجب صدقات ہیں جو اللہ کا حصہ ہے، اس میں تو کوتاہی کرتے ہیں۔ لیکن پیر کے نام پر، قبر کے نام پر اور کسی دربار کے نام پر جو حصہ اپنے حصے میں سے متعین کیا ہوا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ اگر کوتاہی کریں گے تو بھینس مر جائے گی، بچہ مر جائے گا، فلاں مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ وہ تصور ہے جو اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، موحد کہتے ہیں، اللہ کے احسان ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ قرآن اور اپنے فرامین کی صورت میں دیا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ذرا غور کریں اور اپنے نظریات کو، اپنے اعمال کو ذرا دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مشرکین کے ساتھ ہمارے اعمال مل رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ہاں پہنچیں اور ہمارے اعمال پھر انہیں کے ساتھ ملتے ہوں، ہمارا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہو جائے۔ فرمایا وَمَا كَانَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اس طرح کے فیصلے بہت برے فیصلے۔ نیاز ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو بے نیاز ہو، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نیاز کا مطلب اس کا حصہ ہے۔ تو اس لیے ہم اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری عبادت بھی اللہ کے لیے خاص ہے، اور میرا مالی جتنا بھی عبادت کا حصہ ہے وہ بھی اللہ کے لیے۔ نسک کہتے ہیں مالی عبادت کو، تو میری مالی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، اور میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اپنی نظریات اور سوچ کو ذرا صاف کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش، اور یہی تعلیمات اولیاء دے کر گئے ہیں، وہ بھی خوش اور اللہ تعالیٰ بھی خوش۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَجَعَلُوا، اور مقرر کرتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، مما، اس میں سے، زرع، جو اللہ نے پیدا کیا، من الحرث، کھیتی میں سے، والانعام، اور جانوروں میں سے، نصیبہ، ایک حصہ۔ فقالوا، کہتے ہیں، ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق۔
وہذا لشرکائنا، اور یہ جانور اور یہ غلہ لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے، فما کان لشرکائہم، جو حصہ ان کے شرکاء کا ہوتا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا تھا، وما کان للہ، اور جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا، فہو یصل الی شرکائہم، وہ پہنچتا تھا ان کے شرکاء کی طرف۔ ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔